اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان سردار دو جہان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر شب جمعہ اور روز جمعہ 100 بار درود پاک پڑھے، اللہ تعالی اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس سے پہلے کہ سلسلے کا باقاعدہ آغاز ہو، اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی نیتیں کر لیجئے۔ بعض نیتیں سلسلے سے پہلے بھی ہمارے ہاں مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کی جاتی ہیں کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ باعث نزول سکینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان با قرینہ ہے، نجت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مومن کی نجت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ عالم نیت شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ثواب بڑھانے کے نسخے کل صفحات 44 مطبوعہ مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کے صفحات 3 پر فرماتے ہیں، نجت کے بارے میں 5 اہم مدنی پھول، جن میں سے 3 میں عرض کرتا ہوں۔ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی نیک کام کا ثواب نہیں ملتا۔ نمبر 2، جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ 3، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی دہرا لینا زیادہ اچھا ہے۔ دل میں نیت موجود نہ ہونے کی صورت میں صرف زبان سے نیت کے الفاظ ادا کر لینے سے نیت نہیں ہوگی۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے مدنی انقلاب کے 10 حروف کی نسبت سے سلسلہ مدنی انقلاب دیکھنے کی 10 نیتوں میں سے حسبیال نیتیں کیجئے، مگر ٹھہریے، امیر اہل سنت کا مدنی پھول سماعت فرمائیے۔ دوسروں کی موجودگی میں نیت کا اظہار کرتے ہوئے احتیاط فرمائیے۔ دل میں نیت نہ ہونے کے باوجود جان بوجھ کر اس لیے ہاتھ اٹھانا کہ دوسروں پر اثر قائم ہو کہ یہ نیت کر رہا ہے، یہ جھوٹ اور دھوکہ ہے۔ اول تاخر سلسلے میں شریک رہوں گا، جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے گا وہاں تعالی یا تبارک و تعالی جیسے کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر، آیت الدرود شریف، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا تذکرہ ہو تو علیہ السلام، صحابہ کرام علیہم الرضوان کا ذکر ہو تو رضی اللہ تعالی عنہ، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے کے لیے جواب دوں گا۔ سلسلے میں بیان ہونے والی مدنی بار سے خود بھی درس حاصل کروں گا، ثواب کی خاطر دوسروں کے آگے بیان کروں گا۔ الی غیر ذالک من نیات کثیرہ، جس قدر نیتیں زیادہ انشاءاللہ عز و جل اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ مزید اپنے لیے نیتیں بڑھا لیتا ہوں، غلطی کی صحیح نشاندہی پہ فوراً ازالہ کر لوں گا۔ آج کے سلسلے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ عز و جل کی رحمت سے ملنے والا ثواب اصال کر دیتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا اللہ عز و جل، اس سلسلے کا ثواب میرے پاس اب تک کی موجود نیکیاں
बवसीला रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम जनाब अंबिया मुरसलीन खुलफाए राशिदीन उम्महातुल मुमिनीन शहीदान व असीरान करबला ज़ख्मी करबला तमाम सहाबा व ताबईन व तबए ताबईन अइम्मा मुज्तहिदीन खुसूसन अइम्मा अरबआ और उनके मुक़ल्लिदीन सलासिल अरबआ के मशाइख़ व मुरीदीन खुसूसन हुज़ूर गौस पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह दाता गंजबख्श हजवेरी ख्वाजा गरीब नवाज़ आला हज़रत अमीर अहले सुन्नत को ईसाल करता कबूल फरमा और तमाम मदनी इनामात के आमिलात व आमिलीन मदनी काफ़िलों के मुसाफिरीन कुल मुमिनात व मुमिनीन मुस्लिमात व मुस्लिमीन को ईसाल करता हूँ कबूल फरमा आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आज हम आपके सामने एक सिलसिला जो लेकर आ रहे हैं उसकी एक कड़ी आज और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस सिलसिले यानी हमारे मदनी इनकलाब के सिलसिले के अंदर हम इस अंदाज से आपको कुछ चीज़ें दिखाएंगे। आज का हमारा मौजू है मदनी मुज़ाकरा और फ़नकार। मदनी मुज़ाकरे के मुआशरे पर पड़ने वाले मदनी असरात इसके तहरीरी रसाइल भी अल्हम्दुलिल्लाह ही अज़्ज़ा वजल आ चुके और अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत मुख्तलिफ शोबाजात में मदनी फूल इनायत फरमाते हैं। आप अगर मदनी चैनल देखते हैं और अमीर अहले सुन्नत के मदनी मुज़ाकरे सुनते हैं तो कभी डॉक्टर्स के मदनी मुज़ाकरे हो रहे होते हैं और इसी तरह कभी हकीमों के मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला होता है, कभी मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले, इस हफ़्ते टिम्बर मार्केट से ताल्लुक़ रखने वाले आशिक़ान रसूल का मदनी मुज़ाकरा है जिसमें इनके सवालात शेख़ तरीक़त अमीर सुन्नत के जवाबात का सिलसिला होता है। ट्रांसपोर्ट से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद आते हैं, नात खान आते हैं, कारी साहिबान, जामिअतुल मदीना के तलबा असातिज़ा होते हैं, दीगर सुन्नी मदारिस के भी तलबा असातिज़ा का आना आलमी मदनी मरकज़ फ़ैज़ान मदीना में हुआ और ये भी साल में चंद बार या एक आध मरतबा इनका सिलसिला हो जाता है। और इस तरह मुख्तलिफ शोबाजात वाले अफराद जो दीनी तौर पर भी ताल्लुक़ रखते हैं, इसी तरह क्रॉकरी मार्केट हो गई, फूल फरोश हुए, इनका भी मदनी मुज़ाकरा हुआ है, सब्ज़ी फरोशों का मदनी मुज़ाकरा हुआ है और मुख्तलिफ आशिक़ान रसूल दुनिया भर से आप देखते होंगे मदनी चैनल पर पैगामात भी सुनते होंगे कि इज्तिमाई तौर पर सुनने की इत्तिलाआत के SMS भी मौसूल होते हैं, इज्तिमाई तौर पर मदनी मुज़ाकरे को देखते हैं। तो एक शोबा आज हम आपके सामने लेकर आए, इस्लाह बराए फ़नकार, ये हमारा एक शोबा है, इसका एक मदनी मुज़ाकरा हुआ। उस मदनी मुज़ाकरे में क्या हुआ सबसे पहले हम आपको आज ये चीज़ दिखाएंगे, आइए देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल तबलीग कुरान और सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी को बिफज़लिल्लाहि ताला ये एजाज हासिल है कि मुआशरे में बेरा रवी का शिकार होने वाले और शोरिश ज़दा जिंदगी गुजारने वाले फर्द दो फर्दी नहीं बल्कि पूरे पूरे घरानों ने तौबा करके अपनी जिंदगी को इस्लामी अतवार और सुन्नतों से सजा लिया। इसी ज़िमन में गुज़श्ता दिनों शोबे से वाबस्ता इस्लामी भाइयों को आलमी मदनी मरकज़ फ़ैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची में मदनी मुज़ाकरे की दावत दी गई। मदनी मुज़ाकरे में शोबिस से ताल्लुक़ रखने वाले इस्लामी भाइयों ने शिरकत की। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज शोबिस से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी हमारे मदनी मुज़ाकरे में शरीक होंगे इंशाअल्लाह ताला। नियत मेरी ये है कि मुझे आना जाना भी चाहिए, इरादा मेरा ये है कि मैं उसे पूरा करूं। हमारे लिए एक रहनुमाई है। जितने भी लोग हैं शोबिस के वो शिरकत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जितने हमारे शोबिस से वाबस्ता लोग होंगे उनको हम कोशिश करेंगे कि अपने साथ साथ लेकर आएं। इंशाअल्लाह पूरी कोशिश होगी। इंशाअल्लाह ताला मैं आऊँगा, जरूर आएंगे। जाना तो है, अभी नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे। इंशाल्लाह मैं तो जरूर और मेरे वाले साहब आफ्ताब आलम साहब जरूर शिरकत करेंगे उसमें। मैं समझूंगा कि मैं लेने जा रहा हूँ, देने नहीं जा रहा। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में, अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में, ऐ दावत सलाम तेरे धूम
توبہ بار بار کرتے رہنا چاہیے، 1000 بار کرتے رہنا چاہیے، کبھی تو استقامت مل جائے گی. لیکن توبہ کرتے وقت یہ ذہن میں رہے کہ نیت صاف ہو. گناہ، جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس کو تسلیم کرے کہ یہ واقعی گناہ ہے، اور اس کا ذکر بھی کرے کہ میں اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں، اور یہ ذہن میں 100% ہو کہ اب یہ گناہ میں نہیں کروں گا. یہ ضروری ہے. توبہ کے یہ 3 ارکان ہیں. گناہ کا اقرار کرے، اس گناہ کا تذکرہ کرے جس سے وہ توبہ کر رہا ہے، اور تیسرا یہ کہ اس پر ذہن پورا اس کا 100% ہو کہ میں یہ گناہ آئندہ نہیں کروں گا. ندامت بھی ہے اس میں، شرمندہ ہو کہ میں نے جو کیا یہ غلط ہے، شرمندہ ہو. تو یہ اس پر اگر یہ ذہن ہو کہ میں واپس بھی یہ گناہ تو کروں گا، یہ چھوڑوں گا تو نہیں، میری مجبوری ہے یا میرا فلاں ہے تو میں یہ چھوڑ نہیں سکتا، پھر توبہ کرے. تو ایسے توبہ کرنے والے کو تو کہا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ سے مسخری کرتا ہے، نعوذ باللہ، کیونکہ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے. اب اس کو دنیاوی مثال سے ہم یہ سمجھے کہ ہم کسی کو چانٹا مار دیں پھر بولیں سوری یار معاف کرنا، اور ہم اس پہ اظہار ایسا کریں کہ یہ مت سمجھے کہ یہ بیچارہ کہہ رہا کہ ہو گیا اس سے بھول تو معاف کر دو. اگر اس کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ بولتا کہ میں پھر بھی ماروں گا تو صحیح ہے، ویری سوری، آئندہ کبھی پھر موقع ملا تو رکھ دوں گا، اگر یہ اس کو پتہ چل جائے تو وہ کیا بولے گا، میرے وہ بیوقوف بناتے ہو، ظاہر ہے وہ ناراضی ہوگا. تو رب کو تو ہمارے دل کے حالات پتہ ہے کہ جب یہ ذہن میں طے ہے، دل میں طے ہے کہ میں یہ گناہ کروں گا، پھر توبہ کرے تو وہ توبہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ سے مسخری ہے. توبہ ہو تو سچی توبہ کی، گناہ تو اس کے کرم سے معاف ہوگا، اس کی رحمت سے ہی معاف ہوگا. لیکن ایک بار گناہ کر لے تو بندہ ہمیشہ اس کو یاد رکھے، چاہے کتنا ہی وہ اس گناہ کو چھوڑ چکا ہو اور نیکیوں میں آگے بڑھ چکا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتا رہے کہ وہی گناہ کہیں مجھے لے نہ ڈوبے. کبھی بھی اس کو زندگی میں بھولے نہیں کہ اب میں نیک بن گیا اور جو ٹھیک ہے ہو گیا کلی ولی، نہیں، یہ تو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. جیسے عتبۃ الغلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے ولی اللہ ہوئے، یہ ایک بار کہیں سے گزر رہے تھے تو ایک مکان سے گزرے تو گر پڑے، بے ہوش ہو گئے. ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا کیا ہو گیا، فرمایا کہ میں یہاں سے گزرا تو مجھے یاد آ گیا کہ بچپن میں اس مکان میں مجھ سے گناہ ہوا تھا. تو ایسی ندامت ہو، شرمندگی ہو، حیا ہو، اللہ تعالیٰ سے نافرمانی کی کس رب کی تھی، یہ اگر احساس ہو جائے تو انشاءاللہ درجے بہت بلند ہو جائیں گے. تو گناہ چھوڑنے کا عزم کر لیجئے، گناہ یہ جو گناہ میں کر رہا ہوں یہ نہیں کروں گا، تب جا کر توبہ تام یعنی پکی ہوگی. بعض اوقات یہ تسلی دل کو دے دی جاتی ہے کہ آج کل ٹینشن کا دور ہے، فرسٹریشن کا دور ہے، لوگ بڑی پریشانی میں ہیں، ہم اس دکھ بھرے معاشرے کو کچھ مسکراہٹیں دے دیتے ہیں، کچھ ان کو ہنسی مذاق کرنے کا موقع دے دیتے ہیں، ان کا غم بانٹ لیتے ہیں. تو ہم تو ایک طرح سے خدمت کر رہے ہیں اور یہ لوگوں کے غموں کو بانٹ رہے ہیں، تو یہ گناہ اور جہنم میں جانے والا کام کیسے ہو گیا؟ یہ شیطان کا وسوسہ ہے. سکون راحت ان چیزوں میں نہیں ہے، بلکہ اللہ کا سچا کلام ہمارے سامنے ہے، اس میں ارشاد ہوتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کی یاد ہی دلوں کے اطمینان کا ذریعہ ہے. یاد الہی میں دلوں کا اطمینان ہے. یہ ناچ رنگ کی محفلیں، ان میں دلوں کا اطمینان نہیں ہے. گانے بازی کی ہولنا کیا میں پہلی حکایت ہے. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رضی اللہ تعالی عنہ شرح الصدور میں نقل فرماتے ہیں ایک شخص جس کا گھر قبرستان کے قریب تھا، اس نے اپنے بیٹے کی شادی کے سلسلے میں رات کو ناچ رنگ کی محفل قائم کی. لوگ ناچ کود اور دما چوکڑی میں مشغول تھے کہ قبرستان کا سناٹا چیرتی ہوئے گرجدار آواز گونج اٹھی. وہ خوفناک آواز ان 2 عربی اشعار پر مشتمل تھی. یا اہل لذت اللہو لا تدوم لہم ان المنایا تبید اللہو واللعبا کم مر رأیناہ مسرورا بلذتہ امسا فریدا من الاہلین مغتربا.
اے ناپائیدار ناچ رنگ کی لذتوں میں منہمک ہونے والوں، موت تمام کھیل کود کو ختم کر دیتی ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہم نے دیکھے جو مسرتوں اور لذتوں میں غافل تھے، موت نے انہیں اپنے اہل و عیال سے جدا کر دیا۔ راوی کہتے ہیں خدا کی قسم چند ہی دنوں کے بعد دولہا کا انتقال ہو گیا۔ شرح الصدور کی حکایت ختم ہوئی۔ موت کی آندھی آئی اور ٹھٹھا مسخریوں، دھما چوکڑیوں، سنگیت کی مسحور کن دھنوں، مچلتے ارمانوں اور خوشی کی تمام تر راحت سامانیوں کو اڑا کر لے گئی۔ دولہا میاں موت کے گھاٹ اتر گئے اور خوشیوں بھرا گھر دیکھتے ہی دیکھتے ماتم کدا بن گیا۔ یہ حکایت سن کر شادیوں میں بیہودہ فنکشن برپا کرنے والوں اور ان میں شریک ہو کر گانے باجے کی دھنوں پر خوشی کے نعرے بلند کرنے والوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے یہ خوشیاں عارضی ہیں، موت یقینی ہے۔ جس نے یہاں خوشیوں کا گنج پایا اسے موت کا رنج ضرور ملا۔ کما تدین تدان، جیسی کرنی ویسی بھرنی، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار، موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ، گر جہاں میں 100 برس تو جی بھی لے، قبر میں تنہا قیامت تک رہے، جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا، پھر بچا کوئی نہ تجھ کو پائے گا۔ موت آئی پہلوا بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے، تب تبا دنیا ہی میں رہ جائے گا، زور تیرا خاک میں مل جائے گا، تیری طاقت تیرا فنودا تیرا کچھ نہ کام آئے گا، سرمایہ تیرا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ منقول ہے کہ حضرت عتبہ نوجوان تھے اور توبہ سے پہلے فسق و فجور اور شراب نوشی میں مشہور تھے۔ ایک دن حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی کی مجلس میں آئے۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی اس آیت کی تفسیر کر رہے تھے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، ترجمہ کنز الایمان، کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ عز و جل کی یاد کے لیے۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی نے اس قدر مؤثر واعظ فرمایا کہ لوگوں پر گریہ طاری ہو گیا۔
رونے لگے لوگ. ایک نوجوان کھڑا ہوا اور یہ کہنے لگا اے نیک آدمی کیا اللہ عز و جل مجھ جیسے فاسق و فاجر کی توبہ قبول کرے گا جب میں توبہ کروں؟ شیخ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تیرے فسق و فجور کے باوجود اللہ عز و جل تیری توبہ قبول کرے گا. جب حضرت عتبہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ بات سنی تو ان کا چہرہ زرد پڑ گیا اور سارا بدن کانپنے لگا, چلائے اور غش کھا کر گر پڑے. جب افاقہ ہوا تو کہنے لگے اے شیخ کیا میرے جیسے کی توبہ بھی رب رحیم قبول فرمائے گا؟ شیخ نے فرمایا گناہوں میں مشغول رہنے والے بد نصیب بندے کی توبہ اور معافی بھی رب تعالی قبول فرماتا ہے. پھر حضرت عتبہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے سر اٹھایا اور 3 دعائیں کی. پہلی, اے میرے اللہ عز و جل اگر تو نے میری توبہ قبول کر لی اور میرے گناہ معاف فرما دیے تو مجھے فہم اور یادداشت عطا فرما, مجھے عزت عطا فرما کہ علوم دین اور قرآن مجید سے جو سنوں حفظ کر لوں. نمبر 2, اے اللہ عز و جل مجھے حسن آواز کا اعزاز عطا فرما, جو بھی میری قراءت سنے اگر وہ سنگ دل ہو تو اس کا دل نرم ہو جائے. نمبر 3, اے اللہ عز و جل مجھے رزق حلال کا اعزاز عطا فرما اور وہاں سے روزی عطا فرما کہ مجھے اس کا گمان بھی نہ ہو. اللہ عز و جل نے ان کی تمام دعائیں قبول فرمائی. ان کا فہم تیز ہو گیا. جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو ہر سننے والا تائب ہو جاتا. ان کے گھر میں روزانہ ایک سالن کا ایک پیالہ اور 2 روٹیاں رکھی ہوتی اور پتہ نہیں چلتا کہ کون رکھ کر جاتا ہے. اسی حال میں آپ کا انتقال ہو گیا. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے سامعیو, دیکھا آپ نے کہ ایک اللہ عز و جل کے ولی کی زبان میں کس قدر تاثیر ہوتی ہے کہ جو بھی ان کا بیان سنتا ہے گناہوں سے تائب ہو جاتا ہے. حضرت سیدنا عتبہ رحمت اللہ تعالی علیہ سیدنا حسن بصری علی رحمت اللہ القوی کی مجلس میں آنے سے پہلے نہایت ہی اوباش اور گناہوں میں ملوث رہنے والے نوجوان تھے. لیکن جب حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں گئے تو دل کی دنیا ہی بدل گئی, مدنی انقلاب برپا ہو گیا اور اس کے بعد ساری زندگی عبادت و ریاضت اور اللہ عز و جل کی یاد میں بسر ہونے لگی اور اسی حالت میں آپ کا وصال ہو گیا. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی زندگی نیکیوں میں گزاریں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں. یاد رکھیے دنیا میں برے اعمال کرنا عالم برزخ میں باعث غم و ندامت اور نیک اعمال بجا لانا باعث مسرت و راحت ہوگا. تو میٹھے میٹھے اسلام اور مدنی چینل کے ناظرین, دیکھا آپ نے کہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی نصیحتوں کا کیسا مدنی نتیجہ ہوتا ہے, کیسے مدنی انقلاب برپا ہو جاتے. گناہوں سے تائب ہونے کا ایک بہت بہترین ذریعہ سنتوں بھرے بیانات, نیک صحبتیں, اللہ والوں کی باتیں, اللہ والوں کی یادیں, اللہ والوں کی صحبتیں. تو اللہ والوں کے ساتھ ان کی اجتماعات میں آنے سے بہت سو کی بگڑیاں بدل جاتی ہیں. اور یہ ایک واقعہ آپ کو بیان کیا گیا, اس طرح کے تو بہت سے واقعات ہیں. الحمدللہ عز و جل اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کی برکتوں سے گناہگار گناہوں سے توبہ کرتے, اور ہم آج کے دور میں اس کی جھلک مدنی مذاکروں میں بھی دیکھتے ہیں کہ مدنی مذاکروں کے اندر کیسی تبدیلیاں واقع ہو جاتی ہیں, کیا کیا نیتیں آ جاتی ہیں, اور وہ بڑے پرانے کاروبار غلط کر رہے, کاروبار چھوڑ دیا, برے اعمال تھے اس کو چھوڑ دیا, خاندان والوں سے بگڑی ہوئی تھی تو اس میں صلح کر لی,
کوئی گناہوں میں کسی قسم کے گناہ میں ملوث تھا وہ چھوڑ دیا، شراب نوشی تھی وہ چھوڑ دی، اور اس طرح کے پتہ نہیں کیا کیا کام چھوڑ دیے. تو آج ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں کہ کس طرح صورتوں کے اندر کس طرح ذہن تبدیل ہو جاتے اور مدنی انقلاب برپا ہوتے ہیں. تو بعض مدنی پھولوں کے اثرات جو مرتب ہوتے ہیں ان کی کچھ اور ہی خاصیت ہوتی ہے. آئیے شیخ طریقت امیر السنت کے اس مدنی مذاکرے کے بعد کے کچھ مناظر آپ کو دکھائے جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا بہت عظیم کام ہے. یہی وہ مدنی کام ہے جس کی وجہ سے بے عمل عمل کے جانب، گناہ گار نیکیوں کی جانب اور نافرمان فرما برداری کے جانب متوجہ ہوئے. الحمدللہ عز و جل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی نیکی کی دعوت کی برکت سے لاکھوں مسلمانوں کی اصلاح کا سامان ہوا. تقریباً ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے ایسے مسلمان وقتاً فوقتاً آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور برکتیں پاتے ہیں. شعبے سے تعلق رکھنے والوں کی امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری گناہوں سے توبہ اور نیکیاں کرنے کی نیتوں پر مشتمل پر لطف اور رکت انگیز مناظر آپ کو پیش کیے جا رہے ہیں. ہم فنکاروں کو بھی انشاءاللہ مسجد بھرو تحریک کے رضاکار بنائیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈاکٹر صاحب، میرا نام محمد حنیف ہے اور میں عرصہ 30 سال سے شوبز سے وابستہ ہوں. لاتعداد ڈرامے بنائے، لاتعداد فلمیں بنائیں، اور تقریباً یہاں جتنے بھی آرٹسٹ موجود ہیں ان لوگوں نے میرے ساتھ کام کیا. آج میں آپ کے ہاتھ سے بیت حاصل کی ہے. اس میں ایک جملہ آپ نے کہا تھا کہ فلمیں، ڈرامے، گانے باجے سے توبہ کرتا ہوں. تو آج میں اعلان کرتا ہوں کہ میں آج سے ڈرامے اور فلمیں نہیں بناؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ، الحمدللہ الحمدللہ. مرحبا مرحبا. ہاں یہ آپ کے شاگرد بھی کیا پیروی کریں گے؟ آپ کے ساتھ جنہوں نے کام کیا ہے، اللہ کرے بھی پیروی کریں. یہ بھی بارش کا ایک پہلا قطرہ آیا ہے. روزی اللہ دینے والا ہے. ماشاء اللہ. مطلب وہ روزی پیٹ میں ڈالیں بچوں کے کہ جو رب کے آگے جھکیں گے. آپ کے بچے، آپ کی اولاد، اور آپ کے جانے کے بعد بھی وہ آپ کے لیے دعا کریں. آج کل یعنی آپ کی لائن کے جو لوگ دنیا سے جاتے بھی ہیں ان کی یاد میں فلم شو تو کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ان کے لیے کوئی اشارے سے تھوڑی کرتے ہیں. ان کے گناہوں کو ہی تازہ کیا جاتا ہے. تو وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور ہرگز مت مرو مگر مسلمان ہو کر. عملی طور پر بھی مسلمان ہو کر مرے کہ آپ کے لیے ایصال ثواب تو کوئی کرے. یہ نہیں کہ آپ کی ایکٹنگ کی تعریفیں کریں، آپ کی فلموں کے شو چلائے جائیں آپ کے بعد، اور آپ کے لیے ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ. نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت یا رسول اللہ، فیضان مدنی مذاکرہ. اللہ تعالیٰ کو توبہ پر استقامت نصیب فرمائے. ماشاءاللہ مبارک ہو آپ کو، بہت 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 مبارک ہو. ماشاءاللہ. میں نے اب تک جتنا بھی کام کیا ویڈیو کے حوالے سے، اگر وہ میرے محسن ہیں، دوست ہیں، تو میں انہیں ہاتھ جوڑ کے التجا کرتا ہوں کہ وہ تمام میرے کام کو ڈیلیٹ کر دیں. اور کیونکہ میں توبہ کر چکا ہوں، آئندہ اس پہ عمل کروں گا انشاءاللہ. اور میری جو بھی چیزیں ہیں وہ اگر میرے دوست ہیں وہ ڈیلیٹ کر دیں، اور خود بھی جیسے میں تبدیل ہوا ہوں وہ بھی اپنی راہ کو سیدھی راہ پہ لے کر آئیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ بابا اللہ جان وبرکاتہ. الحمدللہ پہلے بھی آپ سے ملاقات ہو چکی ہے. فنکار اسلامی بھائی کے ساتھ یہاں میں آیا تھا، لیکن افسوس کہ اس کے بعد زیادہ نہیں، صرف چند ایک شو میں نے کیے تھے. لیکن انشاءاللہ عز و جل آج میں پورے جہاں جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں ان کو گواہ کرتا ہوں، اور اللہ تو بہتر جانتا ہے سارے دلوں کے حال کو. میں انشاءاللہ عز و جل آج کے بعد کوئی شو اٹینڈ نہیں کروں گا. میں ایز اے کمپیئر جاتا تھا، لیکن الحمدللہ بہت کم شوز میں نے ابھی تک اس لیے کیے کہ مجھے ہر وقت یہ خیال رہتا تھا میں یہ غلط کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی میں نفس پہ کنٹرول نہیں کر پاتا تھا. لیکن انشاءاللہ عز و جل آج کے بعد میں کوئی شو نہیں کروں گا. مبارک ہو. اور آپ ذرا دعا فرما دیجئے میرے لیے. شوبیز کے حوالے سے جتنے بھی لوگ مجھے کانٹیکٹ کرتے ہیں، میرے دوست وہ دوست رہیں گے
لیکن برائے مہربانی میں ریکویسٹ کرتا ہوں آج کے بعد شوز کے لیے برائے مہربانی مجھے کال نہ کریں. الحمدللہ میں سچی توبہ کر چکا ہوں اور انشاءاللہ میں اپنے اس وعدے پہ قائم رہوں گا. جن کے پاس آپ کی اگر کوئی وی سی ڈیز وغیرہ میں ہو اس کو ڈیلیٹ. اگر میری کسی قسم کی کوئی ویڈیو یا شوز کی بہت سی تصاویر ہوتی ہیں وہ کسی کے پاس موجود ہوں تو برائے مہربانی اس کو بھی ڈیلیٹ فرما دیں. اور میرے پاس بھی اگر کوئی ہوگی تو انشاءاللہ میں آج ہی یا کل کی تاریخ میں اس کو ڈیلیٹ کر دوں. سبحان اللہ. ایک اور خوشخبری ماشاء اللہ. یعنی یہ شاید ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ نگاہ ولی کی تاثیر کیا ہوتی ہے, برکت کیا ہوتی ہے. یہ کھڑے ہو کر یہ اسلام پہ خود اعلان کر رہے ہیں. ایک اور اعلان سنیے. امیر اہل سنت نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ ایک در بند ہوں گے تو 100 در کھلیں گے. ہمارے ایک ڈائریکٹر صاحب نے یہ نہ دیکھا کہ میرے روزگار کا کیا ہوگا, میرے بزنس کا کیا ہوگا, میری فیملی کا کیا ہوگا. یہ کھڑے ہوئے, حرام سے توبہ کی, امیر اہل سنت نے سینے لگایا. اب یہاں ایک اور اسلام پہ موجود ہیں ہمارے آصف ہیرا بھائی. انہوں نے اعلان کیا ہے, انہوں نے چونکہ توبہ کی ہے, ربیع الاول میں میری 50 ویڈیو آ رہی ہیں وہ ساری ڈائریکٹ یہ کریں گے. یہ نعتوں کی جو ویڈیو ہیں وہ ساری ڈائریکشن جو وہ ان کو مل جائے گی. ہمارے آصف ہیرا بھائی نے جی بالکل دیکھیں ابھی آپ نے کہا اور روزگار کا ذریعہ بھی بن گیا. آصف ہیرا بھائی بھی یہاں موجود ہیں تو ان کی نعتوں کی جو ویڈیو کی ڈائریکشن ہوگی وہ سارا کام ان کو دے دیں گے. اب اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا اگزامپل چاہیے کہ ہم آگے بڑھیں اور راہ خدا میں قدم اٹھائیں. انشاءاللہ بہت سارے راستے کھلنا شروع ہو جائیں گے. ماشاءاللہ. یہ سوچ رہے ہیں یہ لوگ تذبذب میں ہیں باپا. ایک قوت جنت کی طرف کھینچ رہی ہے, اللہ اللہ, ایک قوت دوزخ کی طرف کھینچ رہی ہے. جنت ہی میں جانا چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بابا میں آپ سے پہلے بھی ملاقات کر چکا ہوں اور آج انشاءاللہ پھر میری ملاقات ہوئی ہے. میں چینل پہ ڈائریکٹر ہوں مارننگ شو کا اور آج میں نیت کرتا ہوں میں بھی ڈائریکشن فیلڈ اور چینل چھوڑ رہا ہوں. It's one of the historical مدنی مذاکرات. ماشاء اللہ, مبارک ہو. اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو, اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو, اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو, اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو. پہلے سوچ رہا تھا کہ روزی کا کیا ہوگا, چھوڑ دوں گا تو ملے گی نہیں ملے گی, لیکن میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا. مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری, تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری. مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری, تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری. فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار, فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار. یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری. یہ ان کی ملاقات کی آپ نے چند جھلکیاں دیکھی. آپ کو امیر اہل سنت کا یعنی ایسے جو افراد بھی ہیں ان کے ساتھ ان کو کھانا کھلانا اور جو صورت ہمارے شوبز کے ان اسلامی بھائیوں کے ساتھ ہوئی اور امیر اہل سنت کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا, صحبت پائی اور اپنے تاثرات دیے. آئیے آپ کو وہ بھی کچھ دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سیدی اتارا 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 بولو سیدی اتارا سیدی اتارا مرشدی اتارا
سیدی اتارا سیدی اتارا زارد نام نشم حمد امام نشم زارد نام نشم حمد امام نشم زارد نام نشم حمد امام نشم زارد زلفاننا زارد زلفاننا زارد تزارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا مرشد کے امام پر جا میری قربان گو مرشد کے امام پر جا میری قربان گو مرشد کے امام پر جان میں قربان گو مرشد کے امام پر جا میری قربان گو خواب تھا وہ پورا ہو گیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنے چکر لگائے لیکن مل نہیں سکا. تمہارا تو خواب پورا ہوا ہے, میں نے تو ہاتھ ہی نہیں چھوڑا ہے. میں وابستہ ہوں دعوت اسلامی. الحمدللہ پاپا سے آج ملاقات ہو گئی. آج میرا خواب پورا ہو گیا. میرا گفٹ آپ لوگ نے مجھے دے دیا. سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدہ کو آدھینے نمازی بڑھ جاندے نے چور ڈاکو آدھینے نمازی بڑھ جاندے نے عاشق لندن پیرس دیکھا عاشق لندن پیرس دے حاجی بڑھ جاندے نے عاشق لندن پیرس دے حاجی بڑھ جاندے نے کہہ دو مرشد چل مدینہ کہہ دو مرشد چل مدینہ کہہ دو مرشد چل مدینہ سینہ میرا ٹھار دا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا مرشد اتارا مرشد اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول 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 نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول دعا ہے یہ تجھ سے دل ایسا لگا دے دعا ہے یہ تجھ سے دل ایسا لگا دے نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول ہمیں عالموں اور بزرگوں کے آداب ہمیں عالموں اور بزرگوں کے آداب سکھاتا ہے ہر دم سدا مدنی ماحول سکھاتا ہے ہر دم سدا مدنی ماحول تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول ہے اسلامی بھائی سبھی بھائی بھائی ہے اسلامی بھائی سبھی بھائی بھائی ہے بے حد محبت بھرا مدنی ماحول جس دربار میں آج آیا تھا
मोहम्मद इलियास कादरी साहब से मुलाकात हुई, अब मेरे पास कोई ये लफ्ज़ नहीं है कि मैं कौन हूँ। मैं फ़ख्र से ये कहता हूँ कि मैंने हज़रत इलियास कादरी साहब के साथ बैठकर खाना खाया, उन्होंने अपने हाथों से मुझे खाना खिलाया, मेरे घर के लिए खाना दिया, और सबसे बड़ी बात है कि मेरे बाप से बहुत प्यार करते थे, मेरा बाप का नाम लेकर पुकारा। इससे बड़ी मुझे सादत क्या मिलेगी। मैं तो ये कहूँगा कि माशाल्लाह जो एक ख्वाब की तरतीब थी मेरी, वो आज पूरी हुई है मुलाकात में। क्योंकि ये आज जो मुलाकात हुई है मेरी, आप यकीन जानिए कि मैंने ख्वाब देखा था कि मेरी मुलाकात हो रही है। बाबा जान ने माशाल्लाह अपने हाथों से जो खाना हमें खिलाया है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा कर, ऐसा लग रहा था कि हम लोग माशाल्लाह मदीने में पहुंचे हुए हैं। बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह, बहुत रूह परवर मनाजिर थे और बहुत अच्छा बयान फरमाते हैं। मुझे तो ये ख्वाब लग रहा है, यकीन जानिए, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा अब तक कि मैं इनसे मिला हूँ, इनके हाथों से मैंने निवाला खाया है, और मेरा ये ख्वाब जो है कभी टूटे ही नहीं। मैं तो ये चाहता हूँ जिसको फैज़ हासिल करना है वो फैज़ान मदीना आएगा। मेरा तो यही पैगाम है तमाम फ़नकारों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के फजलो करम से आज हमें उस वली कामिल का न सिर्फ दीदार बल्कि फ़ैज़ क़ुर्बत नसीब हुई, जिनके फ़ैज़ से लाखों इमाम सजे, लाखों नमाजी बने, जिनके एक दीदार के लिए लोग लाखों करोड़ों लोग तरसते हैं, उनका अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें फ़ैज़ नसीब हुआ। जब मैं पहली बार यहाँ पर आया था, उतरा था, तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कोई ईद है, कोई ऐसा समा है खुशी का, एक चेंज है। अब लगा नहीं कि हम कराची में रहते हैं, मैं किसी जगह पे जा रहे हैं। आज जो मुलाकात हुई है ये मैं अपने अल्फाजों में नहीं बयान कर सकता, क्योंकि बापा जान ने जिस प्यार से हमारी मेज़बानी करी थी और जिस तरह हमने देखा बापा जान खुद हमें खाना सर्व कर रहे थे, तो मैं नहीं समझता कि हमारे लिए इतनी बड़ी बात हो गई है कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे लिए ज़िंदगी में ये मौका, मुलाकात का इस तरह मौका आएगा और बापा जान हमें अपने हाथों से खिलाएंगे। तो मैं समझता हूँ आज हमारा बहुत अच्छा नसीब था। मैं काफ़ी टाइम यहाँ आता था ना, तो बड़ा मेरा दिल था कि मैं हज़रत साहब से मुलाकात करूँ, उनका दीदार करूँ, तो हो नहीं पाता था, खाली दूर से देखता था और चले जाता था। तो आज वो मेरा ख्वाब पूरा हुआ है। जब मैं यहाँ आया हूँ तो मैं बिल्कुल, मुझे समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। मैं देख रहा हूँ कि मेरे सामने बाबा जी बैठे हैं और आ रहे हैं, फिर मैं गले लग रहा हूँ उनसे, फिर एकदम रो पड़ा। पत्नी मैं ऐसा जैसे कभी मिला ही नहीं, फिर लग गया गले के, समझ नहीं आ रहा था, अंदर से कूट कूट के बाहर होने लग गया बस। तेरा शुक्र मौला दिया मदनी माहौल, तेरा शुक्र मौला दिया मदनी माहौल, न छूटे कभी भी खुदा मदनी माहौल, न छूटे कभी भी खुदा मदनी माँ। जहाँ नूर हो तो वहाँ तो मज़ा आ ही जाता है, और फिर जहाँ से हज़रत की महफिल हो और जिस तरह से वो मुखातिब होते हैं और आम फहम अंदाज में जिस तरह मसले मसाइल बताते और शरीयत की रोशनी में सुलझाते भी हैं, तो ये बड़ा मज़ा आया और आज हमारा यादगार दिन था। हिंदुस्तान के भी कुछ लोगों ने कहा था कि जी सलाम पहुंचा दीजिएगा। अच्छा। वो भी मैंने हजरत साहब को कहा कि जी बॉम्बे में कुछ लोग, तो खास आदमी होगा कि आप सलाम लेकर आ रहे हैं। नहीं, असल में क्या होता है कि मदनी चैनल ना वहाँ देखा जाता है। अच्छा। हाँ, तो अक्सर जब हम वहाँ होते हैं या कहीं जाते हैं रेस्टोरेंट में कहीं खाना खाने इधर उधर या जहाँ हम रहते हैं, तो वहाँ लोग हमसे पूछते हैं कि आपकी मुलाकात हुई हजरत साहब से। हमने कहा नहीं जी, हमारी तो हुई मुलाकात। कहें जी अब अगर दोबारा मुलाकात हो तो हमारा पैगाम पहुँचा दीजिएगा। जब हजरत साहब ने बेत कराई तो उसमें एक जुमला था कि गाने बाजे और फिल्में ड्रामे, तो मैंने कहा यार मैं एक वली से बेत ले रहा हूँ और फिर मैं यहाँ से वो अल्फाज दोहरा रहा हूँ, और वो अल्फाज दोहराने के बाद मैं जाके फिर वही काम करूँगा तो मेरी फिर ज़िंदगी तो फिर बेकार है ना। मैं कलमा गो हूँ और मैं मुसलमान हूँ और मैं ये काम करूँ, एक वली से बेत लेके फिर मैं जाके ये काम करूँ तो मुझे ज़ेब नहीं देता। तो मैंने, मेरे ज़मीर ने अंदर से झंझोड़ा और मैं खड़े होकर मैंने अलल ऐलान ये ऐलान किया, और मैंने बिल्कुल नहीं सोचा कि मेरे साथ क्या होगा, क्या होना है, क्या कुछ नहीं करना है, और मैंने ये कहा और इंशाअल्लाह ताला अपने वादे पे कायम हूँ और अल्लाह मुझे इस काम में पुख्तगी अता फरमाए। और हज़रत साहब से गले मिल लिया है, मेरे लिए सादत की बात है कि एक वली से मैं इतने करीब होकर मिला हूँ। ये इससे बढ़कर मुझे और कोई तोहफा नहीं चाहिए। मेरी ज़िंदगी समझ लें पूरी हो गई। मेरी खुशी की इंतहा ये है कि मैं हज़रत साहब से मिला हूँ। यहाँ इस प्रोग्राम में आने के बाद एक कहावत है बहुत मशहूर, मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में कहता था कि ज़बान में हड्डी नहीं होती लेकिन बड़े बड़ों की खोपड़ी तोड़ देती है। हज़रत ने बातें की, कोई ऐसी बातें नहीं थी, कोई
یہ بس سنی اور درگزر کر دی. وہ ساری باتیں ایسی تھی جو دل میں اتر رہی تھیں اور پلائی جا رہی تھی کہ آپ کی روح کے اندر اتریں اور اس پہ عمل کریں. جو آپ ایک بات کہتے ہیں نا مجھے سب کی اصلاح کرنی ہے, واقعی یہ باتیں ایسی تھیں کہ اس کو جتنے دور تک پھیلایا جائے سب کی اصلاح ہوتی رہی. مدنی چینل جس طرح دنیا میں دھومیں مچا رہا ہے, ہم پاکستان سے باہر جہاں بھی جاتے ہیں یقین جانیے کوئی چینل جب نہیں آ رہا ہوتا اور مدنی چینل آتا ہے اور ادھر ہم کوئی بڑی رات وغیرہ ہوتی ہے اور مدنی چینل سے جو فیضیاب ہوتے ہیں, یہ واقعی میں مدنی چینل کی دھومیں ہیں. الحمدللہ آج باپا کی بارگاہ میں آ کے میں نے بالکل سچی توبہ کی ہے. بہت پیارے انداز سے, بہت سادہ انداز سے وہ سمجھاتے ہیں, یقین جانیے کہ بات دل میں اتر جاتی ہے. اور سب سے زیادہ میں یہی کہوں گا کہ مدنی چینل جو اس وقت پورے ورلڈ میں دھوم مچا رہا ہے, اللہ پاک اس کو ہمیشہ تا قیامت آباد رکھے. میں نے ایک شعر پڑھا تھا, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں, لیکن اس کی تھیوری تھی میرے پاس, لیکن آج مجھے اس کا پریکٹیکل نظر آیا جب میں نے دیکھا کہ لوگ اتنی لمبی لمبی تبلیغیں کر رہے ہیں, لوگوں پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا, لیکن بابا کا 2 منٹ کا 10 منٹ کا بھی بیان سنا اور 3 لوگوں نے توبہ کر لی اپنے اس کام سے جس سے ان کو کوئی بھی نہیں روک سکتا تھا. تو میں نے یہاں پہ روحانیت بھی دیکھی ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے اس سے وعدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا عالمی مدنی مرکز واقعی عالمی مدنی مرکز ہے. نہ جانے کتنے شعبوں کے اسلامی بھائی, کتنے ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے, کتنے زندگی کے شعبوں سے تعلق رکھنے والے یہاں آتے ہیں اور تربیت کے مدنی پھول لے کر جاتے ہیں. آج اسی طریقے کا اسی سلسلے کی ایک کڑی الحمدللہ عز و جل شو بز کے اسلامی بھائی تشریف لائے. امیر اہل سنت کی جو شفقت کا انداز تھا وہ آپ نے دیکھا, ان اسلامی بھائیوں کی محبتیں بھی ہم نے دیکھی کہ بہت دیر ہو چکی ہے اس وقت مدنی مذاکرہ ختم ہوئے, لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان کا جی نہیں چاہ رہا فیضان مدینہ کو چھوڑنے کا. بہت سارے اسلامی بھائی ان سے محبتوں سے پیش آ رہے ہیں اور الحمدللہ آج کئی اسلامی بھائیوں نے جو نیتیں کی, جو رکت کا سما تھا, یہ سب آپ نے دیکھا. لیکن یقیناً اس کام کو مزید آگے لے جانے کی ضرورت ہے. تو الحمدللہ آج ہم شوبز کے اسلامی بھائی نے مل کر یہ نیت کی ہے کہ ہم اس مدنی مذاکروں کے سلسلوں کو کنٹینیو کریں گے. آئیے مل کر ہم سب ہمارا مدنی مقصد دہراتے ہیں. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ. یہ جنگ جاری ہے. آپ بھی ہمارا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ سارے مناظر تقریباً مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ ہو چکے ہیں. اب اس مطلب آپ سمجھے اس طرح کے مدنی مذاکروں کے بعد بعض اوقات ایسا بھی ذہن میں آتا ہے کہ بھائی بعضوں نے تو کوئی وقتی طور پر کوئی راہ عمل طے کیا ہوگا, کچھ ہوگا. خیر, ایک شخص کے ذہن میں ایک بیج تو آپ سمجھے نا بو دیا گیا, ڈال دیا گیا, تبدیلی کا ذہن. ایک شخص نے اپنی برائی کو برا جانا, یعنی برائی کو برا جاننے کا مطلب یہ کہ اپنی برائی پر احساس, ندامت ہونا, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچائے اور گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے, توبہ پر استقامت عطا فرمائے. تو تبدیلیاں ہونا, اور بعض اوقات بندہ کبھی ایک فیصلہ کرتا ہے, اس پر جم جاتا ہے, اس کی تبدیلی ہو جاتی ہے, پھر آہستہ آہستہ وہ کہیں اور ڈھل جاتا ہے. تو اب جو ہم اپنے سلسلے کے اندر اگلا جو ہمارا حصہ ہے جو ہم آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں آج کے اس سلسلے کے اندر, وہ یہ کہ ہمارے حنیف بھائی جیسے مدنی مذاکرے کے اندر آئے, انہیں دعوت دی گئی, یہ آئے, آنے کے بعد مدنی مذاکرے کے اندر شریک ہوئے, انہوں نے ایک نیت کا اظہار کیا جو آپ نے اس وقت سنی بھی, اور پہلے بھی جو مدنی چینل دیکھتے رہتے ہیں ان کے علم میں ہوگا, انہوں نے یہ تبدیلی دیکھی, سنی, اور ان کی تھوڑی سی ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ ان کی جو مدنی بہار ہے وہ بیان کرنا چاہتے ہیں, ان کا ماضی اور ان کا جو یہ توبہ اور یہ ساری چیز جو سلسلہ ہوا. اب ہم ان کی طرف پہنچتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ساتھ ہی ساتھ یہ دعوت دیتا چلوں کہ آپ مدنی مذاکرے دیکھا کریں, آپ جہاں بھی ہوں مدنی مذاکرے آپ کے ساتھ. جی ہاں, اب تو فیضان مدنی مذاکرہ حصہ دوم آپ مکتبۃ المدینہ سے طلب کیجئے, اور اس کے ساتھ ساتھ فیضان مدنی مذاکرہ حصہ اول, اس میں بھی 100 مدنی مذاکرے ہیں. فیضان مدنی مذاکرہ حصہ دوم میں بھی 100 مدنی مذاکرے ہیں, ڈی وی ڈی کے ذریعے, وی سی ڈیز کے ذریعے, کیسٹس کے ذریعے, سافٹ ویئر سی ڈیز کے ذریعے, اور اس کے علاوہ www.amirahlsunnat.net کے ذریعے آپ جہاں بھی ہوں مدنی مذاکرے آپ کے ساتھ. اور www.amirahlsunnat میں صرف آپ امیر السنت کے مدنی مذاکرے نہیں پائیں گے, امیر السنت کے صرف آڈیو ویڈیو بیان ہی نہیں ملیں گے, آپ کو امیر السنت کے مختلف سلسلے بھی ملیں گے,
फैज़ान मिलाद जारी रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, ये सिलसिला भी आप देख सकेंगे। और इस तरह सिलसिले अमीर सुन्नत के मदनी फूल, मदनी मुज़ाकरे, अमीर सुन्नत की कहानी इन्हीं की ज़बानी, ये सिलसिले भी आप देख सकेंगे। इनके साथ साथ आप अमीर सुन्नत की कुतुब व रसाइल भी, कुफ्रिया कलिमात के बारे में सवाल जवाब, फैज़ान सुन्नत, उलमा अहले सुन्नत के अमीर सुन्नत के मुतालिक तासुरात, अमीर सुन्नत की किताबें, ऑडियो बुक्स जिसे हम बोलती किताब कहते हैं, बोलती किताब भी आपको यहाँ मुयस्सर आएगी। तो आप इस वेबसाइट पर आ जाएं, हो सकता है आप इस वेबसाइट के होकर रह जाएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको बहुत कुछ इस वेबसाइट के अंदर मिलेगा। आप देखें आपको क्या नहीं मिलता। तो आप फ़र्ज़ उलूम से भी माला माल हों, अमीर सुन्नत के कुतुब व रसाइल का मुताला भी फरमाइए, मदनी मुज़ाकरे भी देखिए, और साथ ही साथ हमारे सिलसिले का अगला सेगमेंट भी देख लीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इसी माहौल ने अदना को आला कर दिया देखो, इसी माहौल ने अदना को आला कर दिया देखो। मेरा नाम मोहम्मद हनीफ अत्तारी है। मैं अर्सा 30 साल से शोबिस से वाबस्ता था। मेरे वालिद साहब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, वो मुझे इलेक्ट्रिशियन बनाना चाहते थे कि इलेक्ट्रिक इंजीनियर बने आप भी। तो मुझे ले आते थे अपने साथ, मैं पढ़ता भी था। हम बहुत गरीब थे, ज़्यादा वसाइल नहीं थे हमारे वालिद साहब के। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप ना मेरे साथ काम किया करो पढ़ने के साथ साथ। तो मैं उनके साथ जाता था, उनका हाथ बटाता था, मगर मेरा रुझान जो था उस काम की तरफ नहीं था। शुरू से मेरे ज़हन में था कि मैं शोबिस की दुनिया में हूँ। तो मुझे कैमरा वर्क का बड़ा शौक था, मैं स्केच वगैरह किया करता था हाथ से। तो मेरे स्केचिंग वगैरह दोस्तों ने देखी तो कहा, एडवर्टाइजिंग मेरा दोस्त था, कहने लगा यार तुम एडवर्टाइजिंग की शोबिस से वाबस्ता हो जाओ। तो मैं एडवर्टाइजिंग की फील्ड में ज्वाइन की, कमर्शियल वगैरह के स्केच वगैरह बनाता था। पहले तो स्टोरी बोर्ड बनना करते थे कमर्शियल के, तो वो स्टोरी बोर्ड के हिसाब से वो पहले स्केच होते थे, उसके बाद फिर वो उसको देख के उसकी फोटोग्राफी होती थी। वो मैं स्केचिंग करता था, उसको देख के वो लोग कमर्शियल को शूट करते थे। वो स्टोरी बोर्ड पूरा आता था, वन लाइनर आता था, उसका स्टोरी बोर्ड बना के स्केच करके फिर हम देते थे उसको, फिर इस तरह शूट होता था। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं कैमरा वर्क पे आ गया, क्योंकि मैं स्केच बहुत अच्छी करता था। तो मैंने फोटोग्राफी भी शुरू की, तो मुझे कैमरा वर्क बहुत अच्छा हुआ, तो मैंने उसमें बड़ा अबूर हासिल किया, बहुत ज़्यादा अच्छा मेरा हाथ था। और फिर मैं एज ए DOP डायरेक्टर फोटोग्राफी में काफ़ी अरसे काम किया। उसके बाद मैंने फिर डायरेक्शन फील्ड में कदम रखा, डायरेक्टर बन गया, मुतअद्दिद ड्रामे मुख्तलिफ चैनल्स के किए। पाकिस्तान के जितने बड़े फ़नकार हैं जितने भी, उन सब ने मेरे साथ काम किया। और बेतहाशा ड्रामे, उसके बाद फिल्में बनानी शुरू की मैंने, 14-15 फिल्में बनाई, बहुत सारा काम किया। उसके बाद फिर मेरे दिल में ऐसा वो ख्वाहिशात कि मैंने कहा यार इस काम को छोड़ के ना, मैंने कहा कुछ करना चाहिए। मैं नातों की तरफ आ गया, मगर मैं शोबिस से वाबस्ता था, फिल्में ड्रामे कर रहा था, मगर मैंने नाते बनाना शुरू कर दी। जब नातों का काम शुरू किया तो आहिस्ता आहिस्ता फिर मुझे ये काम बुरा लगने लगा अपना ड्रामे वगैरह का। मैं एक दिन सो रहा था तो मैंने ख्वाब में देखा कि मैं इंतकाल हो चुका है, मैं मर चुका हूँ। और मेरे जो है ना कोई शख्स है सीधे हाथ पे, वो मुझे उस जगह का विज़िट करा रहा है जिस जगह में मैं आया हूँ। और मुझे बहुत ही मस्त चेहरे वाले लोग नज़र आए उस जगह पे, उनके चेहरे बिगड़े हुए थे, तो ज़बानें बाहर निकली हुई थी। तो मैंने कहा यार ये कौन सी जगह है? कहने लगे यार ये इस जगह आपको भेजा गया। तो मैंने कहा यार ये तो मुझे भूख भी लग रही है और मुझे शिद्दत की प्यास लग रही थी। तो मैंने मेरी सीधी हाथ कांधे के पास से आवाज़ आ रही थी जो मुझे गाइड कर रहा था कि ये जगह है, ये जगह है। तो मैंने उनसे कहा कि ये मुझे ना प्यास लग रही है, यहाँ पर मैं पानी वगैरह कैसे पीऊँ, मुझे भूख लग रही, खाना कैसे खाऊँ? तो उन्होंने कहा यार यहाँ पर जो ना, मैंने कहा यहाँ पे तो पैसे भी नहीं है, मैं कैसे लूँगा खाना पानी वगैरह, कैसे मैं ज़िंदगी गुजारूँगा यहाँ पे? तो आवाज़ आई कि भाई ये आपके पास जो आपने दुनिया में अमाल होंगे ना, वो यहाँ अगर आपके पास होंगे तो उसके बदले आपको पानी वगैरह खाना पीना मिलेगा।
تو میں بڑا گھبرا گیا اور مجھے میری پیاس کی شدت میں اضافہ ہوا. میں نے کہا یار میری جو پیاس لگ رہی ہے مجھے پانی دو کسی طریقے سے. بس یہ میری شدت بڑھتی جا رہی تھی تو اچانک میری آنکھ کھل گئی. جب آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا میں اپنے بستر پہ ہوں. تو اس کے تھوڑی دیر بعد فجر کی اذان ہوئی. تو میں بڑا گھبرا گیا اور میں بڑا پریشان ہو گیا. میں نے کہا یار یہ تو شکر ہے میں زندہ ہوں. تو اس کے بعد پھر میری تبدیلی پیدا ہوئی. پھر میں اسی کے ایک ہفتے بعد میرے پاس میسیج آیا. شوبز کے فنکاروں کے بارے میں حضرت صاحب کی دعوت تھی کہ مدنی مذاکرہ ہے شوبز کے فنکاروں کا. 2-3 دوستوں سے کے بھی میسیج آئے. تو میں نے کہا یار اس میں شرکت کرنی چاہیے اس مذاکرے میں. تو میں گیا تو وہاں پہ میری فیلڈ کے سارے فنکار بیٹھے ہوئے تھے. دوستی آتے سلام دعا بھی بیٹھ گیا. اس کے بعد مذاکرہ شروع ہوا تو باپا کے بالکل میں سامنے بیٹھا ہوا تھا. تو باپا نے کہا کہ زندگی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کس نے لکھی ہے اپنے ہاتھوں سے. تو میں نے ہاتھ بلند کیا کیونکہ میں اسکیچنگ وغیرہ کرتا تھا تو میں نے اپنے ہاتھ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم وغیرہ لکھی تھی. اس طرح کی عربی کتابت کرتا تھا میں. تو باپا نے کہا سبحان اللہ شوبز کے فنکاروں نے بھی یہ کام کیا ہوا ہے. اس کے بعد میری پھر ہلچل ہوئی, تبدیلی سی محسوس ہوئی. میں نے کہا یار میں اعلان کروں کسی طریقے سے یہ فیلڈ چھوڑ دوں. تو بڑی کیفیت سے میں 2-4 تھا. میرا ایک دل کہہ رہا تھا یار نہیں چھوڑ رہنے دے یار, نہیں کرے اعلان نہیں کر, اس طرح نہیں بات کر, زندگی کیسے گزارے گا, کیسے کام کرے گا, کیا کرے گا, اس طرح کے اندر خیالات تھے دل میں. پھر ایک کہہ رہا تھا دل کے نہیں تم کھڑے ہو جاؤ اور فوراً کہو کہ یار میں اعلان کرتا ہوں اس شوبز کو میں چھوڑ رہا ہوں, میں نہیں کروں گا یہ کام کو. پھر ایک شخص مطلب ایسی ایک قوت تھی یعنی وہ بٹھا رہا تھا مجھے کہ نہیں یار چھوڑنا, رہنے دے. مطلب اس کے کیفیت میں مبتلا تھا. وہ مدنی مذاکرہ چل رہا تھا اور میری اندر ایک ہلچل تھی اور بڑا ایک قسم کا فائٹ کر رہا تھا ایک چیز کو. تو حبیب بھائی ہیں تو وہ مائک پہ سب سے وہ کوشچن وغیرہ کر رہے تھے, سوالات کر رہے تھے کہ کوئی بھی کس طرح سوال کرے گا. تو میں نے ان کو بڑی مشکلوں سے مطلب میری کیفیت نہیں تھی کہ میں کس طرح ان کو, ایک دل کہہ رہا تھا بلاؤں ان کو, کہوں کہ میں بھی کھڑا ہو کے کچھ کہوں گا, اور ایک دل کہہ رہا تھا رہنے دو. اس طرح میں ہی میں نے ان کو آواز دی تو انہوں نے میری طرف متوجہ ہوئے. انہوں نے کہا جی. تو میں نے کہا میں نے کچھ اعلان کرنا ہے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ کان میں کہ پہلے آپ بتائیں کہ کیا کہیں گے آپ, تاکہ وہ ہم اس طرح کی بات جو ہے نا آپ کی کوئی ایسا بات نہ ہو. تو میں نے کہا نہیں میں کچھ اپنے شوبز سے وابستہ ہوں, میں ڈائریکٹر ہوں اور میں اپنی شوبز چھوڑنے کا اعلان کروں گا. تو انہوں نے پھر باپا کو کہا کہ ایک خوشخبری ہے. تو پھر میں کھڑا ہوا, پھر میں نے اعلان کیا. پھر میری کیفیت بہت چینج ہو گئی تھی. خیر بھائی اس کے بعد اعلان تو کر دیا. اس کے بعد جب باپا سے ملا تو وہ کیفیت کچھ تھی کہ جن کو لوگ ترستے ہیں, جن کی آواز سنتے ہیں سننے کے لیے. جب وہاں پر حضرت صاحب سے ملا میں تو بہت خوشی ہوئی. اور ایک ہماری صدی کے ولی ہیں اور ان سے جب میں گلے ملا تو نہ پوچھیں کیفیت میری کہ لوگ ترستے ہیں ان سے, ان کا دیدار کرنے کے لیے. اور میں ان سے ان کے سینے سے سینہ میرا ملا تو میں تو سمجھ لیں میرے کیا کہتے ہیں کہ خوش نصیبی سمجھے میری کہ میں میرا کوئی نیک عمل تھا جس کی وجہ سے ایک ولی کے سینے سے میرا سینہ ملا. شاید میری ماں کی دعا تھی. میں نے اپنی ماں کی خدمت کی تھی بہت. ان کو کینسر کا مرض تھا میری والدہ کو, تو میں ان کو لے کے اسپتال وغیرہ جاتا تھا تو مجھے بہت دعائیں دیتی. شاید اس دعا کا اثر تھا میری ماں کی. شاید میں حضرت صاحب سے ملا اور اتنی عزت ملی مجھے. جب میں باہر آیا توبہ کر کے تو مجھے بڑا لوگوں نے سراہا بھی اور شوبز سے وابستہ لوگوں نے طنز کا بھی نشانہ بنایا. کافی لوگوں نے جو دوست تھے میرے جو میڈیا سے تعلق ہے انہوں نے بہت برا بھلا بھی کہا مجھے کہ یار کیا کر رہے ہو تم, یار یہ کس طرح کر رہے ہو تم, اچھا نہیں کیا, تمہاری وجہ سے کئی شوبز کے فنکاروں کو دھچکا لگا ہے. کئی لوگوں نے کہا یار
कई लोगों का जहन बन गया है तुम्हारे कहने पे। एक कैमरामैन का मेरे पास फोन आया, वो एक बड़े चैनल पे होते हैं, कह रहे हैं अनीफ भाई मुबारक हो, मेरी अम्मी ने मुझे कहा है कि अनीफ भाई को फोन मिला और अनीफ भाई से कहो कि मैं भी छोड़ रहा हूँ इस फील्ड को। अनीफ भाई आपने क्या कर दिया है? मेरी अम्मी मुझे डांट रही है, कह रही है छोड़ो तुम भी, अनीफ ने छोड़ी फील्ड, तुम भी छोड़ो। इस तरह के कई लोगों के फोन आए, दोस्त थे, शागिर्द थे, उनको भी मैंने कहा यार छोड़ो काम को, क्योंकि मेरे हाथ के सिखाए हो तुम, बड़े बड़े चैनलों पे मेरे शागिर्द काम कर रहे हैं। मैंने कहा छोड़ो यार शोबिज़। मैं उनको लेकर भी आया हूँ, मदनी मुज़ाकरे में पापा के पास भी आया हूँ, वैसे भी मैं आता हूँ फैज़ान मदीना। तो जो इज्जत मुझे मिली, उस इज्जत जो मैं काम कर रहा था उससे कई गुना थी। जहाँ मैं जाता था, जो बड़े बड़े एंकर थे वो थे कि नहीं अनीफ भाई आपकी तो फेसबुक पे और इधर उधर बड़ी रेटिंग आ रही है, सोशल मीडिया में तो आप छा गए हो यार, ये क्या कर दिया आपने, क्या? मैंने कहा यार मैंने कोई इतनी इज्जत शोहरत या ये सब दिखावा करने के लिए मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे कुछ नहीं चाहिए शोहरत वो इज्जत वगैरह। मुझे जो इज्जत हजरत साहब से मिली है बस वो मेरे लिए काफ़ी, और मैं कोई दिखावा वगैरह नहीं कर रहा। जब उस फोन आया उसका, मेरे दोस्त का, कि हनी भाई अम्मी जिद कर रही हैं कि आप भी आ जाए, तो मैंने बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा चलो यार, अगर अम्मी इस बात से वो मुतासिर हुई हैं, कह रही हैं कि जब तुम्हारे दोस्त जा सकते हैं फील्ड में छोड़कर तो तुम क्यों नहीं जा रहे हो, तो मैंने कहा आ जाओ भाई। और मैंने दावत देना शुरू की फिर इस तरह ना अपने हल्का अहबाब में। शुरू में तो जब मैं तौबा करके घर आया था तो मैंने सब चीज़ें, सीडीज़ वगैरह अपनी सब ख़त्म कर दी थी। अपनी फेसबुक पे जो मेरी फिल्मेशन में थी, मेरी सारी ड्रामे थे, सब मैंने ख़त्म डिलीट कर दिए थे। दोस्तों को भी मैंने कहा यार आपके पास कोई चीज़ है शेयरिंग वगैरह की है तो उड़ा दो, डिलीट कर दो। तो मैं ये सब चीज़ें अपने पास नहीं रखना चाहता। तो काफ़ी चीज़ें मैंने अपने पास से डिलीट की हैं। फिल्में थी मेरे पास, रिकॉर्ड थे सारे, वो सब मैंने तोड़ दिए थी, सीडीज़ वगैरह घर पर आके। तो घर में जब आया तो घर वालों ने भी कहा कि अब क्या होगा। मैंने कहा क्या होगा, कैसे, मुराद क्या है, अल्लाह ताला है और रिस्क वही देता है, और जिस तरह है मतलब इसका जिसने वादा किया तो इंशाअल्लाह ताला रिस्क मिलेगा। ज़रूरी नहीं है इस काम से नहीं था तो दूसरे काम से मिलेगा। मेरा असल में बचपन जो है, मैं औरंगी टाउन दाता नगर में रहता था, वहाँ मुश्ताक कादरी जो थे वो मेरे दोस्त थे। हमने बचपन में साथ मदरसा भी पढ़ा है। तो मैं अल्लाह के अज़्ज़ा वजल के करम से और अपने माँ बाप की दुआओं से और मुश्ताक भाई कादी की भाई की जो है उनकी अरमान था कि मुझे कहते थे कि इमामा सजा हो। अभी तो वो है नहीं, अगर होते तो मुझसे मिलके बहुत खुश होते। कहते हनी भाई आपने इमामा सजा लिया। वो मुझे अक्सर कहते थे मुश्ताक भाई कि हनी भाई मैं चाहता हूँ आपके सर पे इमामा सजा, बहुत चेहरे पे दाढ़ी हो। मैं जब उनके पीछे नमाज पढ़ता मदीना मस्जिद में दाता नगर में, वो इमामत करते थे, मुझे अक्सर कहते थे यार हनी भाई, नमाज खत्म होने के बाद जब दर्स में बैठते था मैं, तो मुझे अक्सर कहते थे यार हनी भाई आ जाओ यार माहौल में आ जाओ। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि मैंने काश मैं उस वक्त उनकी बात मान लेता और उनका अरमान पूरा कर देता, उनको ये चेहरा दिखा देता, ये जो देखना चाह रहे थे मुश्ताक भाई चेहरा मेरा, मैं उनको वो ये चेहरा नहीं दिखा सका। मुझे बड़ा इस बात का मलाल रहेगा। मैं आज भी सब शोबिस के फनकारों से, दोस्तों से यही इल्तिजा करूंगा कि जो मेरी कैफियत और जो मुझे सुकून, कल्बी सुकून अब मैसर है, जो मेरी ज़िंदगी में हलचल जो थी वो ख़त्म हो गई है, और जो सुकून मेरे कल्ब को है वो आप एक मर्तबा आए इस माहौल में और आपको खुद पता चल जाएगा। प्रैक्टिकल करके देखें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ बातें नहीं कर रहा, आप आए प्रैक्टिकल करें, आपको अपनी ज़िंदगी का असल मज़ा मिलेगा। आपको लगेगा कि हाँ सच में मैं अब ज़िंदगी को जो है ना गुजार रहा हूँ सही मानो में, सुन्नत तरीके से। इसी माहौल ने अदना को आला कर दिया, देखो उजाला ही उजाला कर दिया, देखो
اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ کے SMS بھی موصول ہوتے ہیں. ایک میسج میں پڑھ کر سناؤں گا. یہ راول پنڈی سے آیا ہے کہ آج سے ڈرامہ فلمیں دیکھنے سے توبہ کرتا ہوں, میرے لیے دعا فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے. یہ جو مدنی انقلاب میں دکھایا جاتا ہے اس طرح کی تبدیلیاں, اس کو دکھانے میں ایک نیت لازمی بات ہے. دعوت اسلامی کس انداز سے تبدیلی کر رہی ہے یہ بھی آپ کو بیان کی جائے, اور ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے بارے میں بھی غور کریں کہ ہم کس طرح تبدیلی کریں. آپ سنتے رہتے ہوں گے مدنی بہاریں, کبھی سلسلوں کے دوران مدنی بہاریں سنتے ہوں گے. مدنی بہاروں کے رسالوں کے بارے میں بھی آپ کے کانوں میں ہو سکتا ہے آواز پڑی ہو کہ یہ رسالے بھی چھپتے رہتے ہیں, اور 10 رسالے الحمدللہ عز و جل مدنی بہاروں کے دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ چھاپ چکا ہے. اور بعض آپ مطلب سمجھے کہ یہ تحریر چھپنے اور اس طرح کے مراحل میں رہتے ہیں, باقاعدہ اس کا ایک شعبہ قائم ہے جو تحریر چلتی رہتی ہے, پھر کچھ عرصے وہ مطلب چھپتا ہے, پھر آتا ہے, پھر اس طرح کر کر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. اور یہ جو مدنی بہاریں ہوتی ہیں یہ بھی نیکی کی دعوت کا ایک طریقہ کار ہے. لوگوں کی تبدیلی دیکھ کر آپ نے دیکھا نا اس مدنی بہار کی مدنی بہار کہ ایک طرف انہوں نے مدنی چینل پر کھڑے ہو کر توبہ کا اعلان کیا, کسی نے دیکھا, والدہ نے دیکھا, اور پھر اپنے بچوں کے حوالے سے کہا کہ تم بھی جب یہ توبہ کر سکتے تم کیوں نہیں توبہ کرتے. اس سے والدہ نے نیکی کی دعوت دی, ترغیب دلائی, اور برائی چھوڑنے سے منع کیا, نہی عن المنکر کیا. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. تو دیکھیے مدنی بہاروں کی مدنی بہاریں, مدنی بہاروں کی مدنی بہاریں عنقریب یہ رسالہ بھی آنے والا ہے, لیکن اس کا نام یہ نہیں ہے مدنی بہاروں کی مدنی بہاریں. وہ بہرحال مدنی بہاروں سے بھی معاشرے میں مدنی بہاریں آ رہی ہیں, تو یہ آپ اس رسالے سے جان سکیں گے. تو یہ بھی آپ دیکھیے کہ یہاں حنیف بھائی نے کھڑے ہو کر توبہ کی, وہاں اس کا امپیکٹ جو ہے وہ معاشرے کے دیگر افراد پر گیا. ایک شخص کی تبدیلی کا جب دوسروں کو پتہ چلتا ہے تو اس سے بھی تبدیلی بعض اوقات پیدا ہو جاتی ہے. بعض اوقات ٹھیک ہے وہ تبدیلی نہیں ہو سکی, لیکن اس پر ایک اثر قائم ہوتا ہے. یار ہم میں رہنے والا, ہمارے ساتھ برائیاں کرنے والا, ہمارے ساتھ بگڑا ہوا نوجوان کس انداز سے تبدیل ہو کر کس طرف چلا گیا. تو یہ مدنی بہاروں کی بھی مدنی بہاریں ہیں. تو یہ ہمارا سلسلہ مدنی انقلاب, اس کے ذریعے بھی ہمارے آپ یوں سمجھے کہ آپ کو یہ نیکی کی دعوت دی جا رہی ہے کہ یہ دیکھیے جناب آپ کے معاشرے میں آپ ہی کے ساتھ رہنے والے. ابھی آپ کو ایک واقعہ سنایا گیا, آپ کہیں گے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا انتقال ہو چکا, لیکن پھر بھی یہ پردہ فرمانے کے باوجود بھی ہمارے سر کے تاج ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی برکتیں ہم پر جاری فرمائے, اور انہی کے سائے میں ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں موت عطا فرمائے. یہ ہمارے ہاں فی الوقت یہ بعض لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ یہ پہلے کی باتیں ہیں, پرانی باتیں ہیں. اس طرح کہنا بالکل نہیں چاہیے. اس پہ ہمارے لیے بہت سارے مدنی پھول ہیں. آپ جہاں بھی ہوں مدنی مذاکرہ آپ کے ساتھ, فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا, اور آنے والا سلسلہ بھی ہم قبول مدنی مذاکرہ اور قبول اسلام کے عنوان سے آپ کو انشاءاللہ عز و جل دکھائیں گے. اور مدنی چینل دیکھتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, مسجد برو تحریک جاری رہے گی, جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی, فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو, اسی ماحول نے ادنا کو